السلام علیکم کرام، یہ پروگرام ذرا مختلف قسم کا ہے. ہم آپ روز بیٹھتے ہیں، کرنٹ افیئر پہ گفتگو کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی جلتے بنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب کیا بنے گا معیشت کا، ٹیررزم کا کیا بنے گا، فلانا کیا بنے گا. میں نے ایک بار یہ بات کہا تھا، منیر نیازی کا ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ قیامتیں جو گزر گئی تھیں امانت تھے کئی سال کی. تو آج ہم یہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جو پاکستان پہ بیتی ہے، اس میں ہم کن کن فیزز سے گزرے ہیں اور کیسے گزرے ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں ہم نے ٹھیک کام کیے. ٹھیک کام بھی کیے، بہت ٹھیک کام کیے. جب بنا تھا ہم کیا تھے، آپ کیا ہیں، یہ بہت سی باتیں ہیں جو پازیٹیو بھی ہیں. اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے مجیب الرحمان شامی کو. تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صرف میں اس ریفرنس سے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ان کا میرا ساتھ اس وقت سے ہے جب وہ بھی طالب علم تھے اور میں بھی طالب علم تھا. اور پھر صحافت میں آغاز بھی ہم نے ایک ہی دبستان سے کیا. اس زمانے میں تو خیر بعد ملت کے الیکشن سے لے کر آج تک. اور مجھے یہ بات کا ذاتی طور پر علم ہے کہ انہیں پاکستان کی تاریخ کے اہم موڑوں کے تمام واقعات ازبر ہیں. تو آج میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے اس لیے زحمت دی ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہم پر جو بیت رہی ہے اس کے اتار چڑھاؤ کیا تھے، نشیب و فراز کیا تھے، ہم کن کن مرحلوں سے گزرے اور کیسے گزرے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جناب. کہاں سے شروع کروں؟ دکھڑا بہت لمبا ہے. کیا یاد آتا ہے آپ کو اس وقت ہینڈ سائٹ میں؟ اب لڑائی تو ہم نے سجاد میر صاحب کیا یاد کریں، آپ کو یاد ہے جب ہم طالب علم تھے جی جی اور محترمہ فاطمہ جناح انتخاب لڑ رہی تھی جی جی اور ہم نے ایک مادر ملت کمیٹی بنائی تھی ٹھیک ہے، بالکل. جس کے آپ سربراہ تھے آپ مجھے بتا دیا تھا اور میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا پریزیڈنٹ تھے آپ یونین کا، ہاں اسٹوڈنٹس یونین جو تھی گورنمنٹ کالج ساہیوال کی. ہاں اور ہم گلی گلی گاؤں گاؤں پھرتے تھے پھرتے تھے جی. کہ لوگ محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ دیں. ٹھیک. اور اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایوب خان جو ہیں اگر رخصت ہوں گے تو ملک میں ایک خوشحالی کا اور ترقی کا دور دورہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور صحیح جمہوریت آ جائے گی. اور جمہوریت آئے گی اور بالغ رائے دہی بحال ہوگا، پارلیمانی سیاست آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ خواب دیکھتے تھے. اور آج اتنا عرصہ ہو گیا، 64-65 کی بات ہے نا، جی یہ 64 کی بات ہے بالکل. 2 جنوری 65 کو تو الیکشن تھا نا جی. ٹھیک ہے جی. ہاں آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اگر آپ تو نصف صدی سے زیادہ ہو گیا نا. زیادہ ہو گیا جی، زیادہ ہو گیا. 58 ایئرس ہو گئے جی. آج جب بحث ہوتی ہے تو ہمارے عمران خان صاحب بھی جب گفتگو کرتے ہیں یا ہم اپنے اس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایوب خان کے دور کا حوالہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کیا سٹیبلٹی تھی، کیا خوشحالی تھی، کیا خوشحالی تھی اور جو ترقی کی اسی کیا زمانے میں. ترقی ہو رہی تھی. تو ایوب خان کا دور جو ہے وہ یاد آتا ہے ان حوالوں سے. ہاں ہاں. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں اگر پرانا جائیں تو انگریز کا زمانہ یاد آتا ہے. ہم کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یعنی جب ہم جوانی میں ہمارے کیا آدرش تھے، خواب تھے، کتنے خواب تھے، کیا ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی سوچتے تھے. یعنی پاکستان جو ہے اس کو کیا بنانا چاہتے تھے. ٹھیک. اور آج ہم دیکھتے ہو جتنے بھی ادوار گزرے ہیں تو ایوب خان کا دور جو ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، دے جانے کا. تو اس کو یاد کرتے ہیں اور کئی حوالوں سے وہ دور یادگار بھی ہے. لیکن پھر میں جب لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں پھر سوچتا ہوں کہ ایوب خان نے بہت کچھ پاکستان کو دیا، ترقی، خوشحالی، زرعی پیداوار بڑھ گئی، صنعتوں کی طرف توجہ دی، سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد بربادی ان کے اپنے ہاتھوں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اس کو خود ہی ختم کر دیا. حتیٰ کہ 2 دفعہ دستور توڑا نا انہوں نے. ٹھیک ہے. 1956 کا دستور اور پھر اپنا دستور، پھر اپنا جو بنایا دستور تھا اس پہ بھی عمل نہ کر سکے. 2 بار دستور کرنے کا توڑنے کا شرف جہاں ان کو حاصل ہوا یا مشرف کو. ٹھیک ہے نا. تو مشرقی پاکستان کے جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے عبدالجبار خان، جن کو ایوب خان کی غیر حاضری میں
صدارتی فرائض ادا کرنا تھے، تو ایوب خان جب بیمار پڑے تو ان کے سپرد اقتدار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور جب وہ رخصت ہونے رہے تھے تو انہوں نے اسپیکر کے سپرد اقتدار نہیں کیا، ٹھیک، انہوں نے فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کو کہا تم ٹیک اوور کر لو، تو جو بنایا اس کو بگاڑ دیا۔ اب اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا اتنا، لوگوں کو بھی پتا نہیں تھا دستور کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک بات، اور 1956 کا جو دستور جو ہے جو منسوخ کیا گیا تو اس کے کتنے دور رس اثرات جو ہے ہماری سیاست پر، ہمارے حالات پر، ہمارے سوچ کے انداز پر اور ہمارے جذبے قومی پر پڑے۔ شام صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب 70 کے یہ الیکشن جہاں یحییٰ خان کا ذکر آ گیا ایوب کے بعد، تو ہمارے کچھ سیاستدان اس بات پر ناراض سلڈا بھی تھے اور اصرار کرتے تھے کہ دستور کی بحالی کی بات کرو، دستور ساز اسمبلی کی بات نہیں کرو، اگر نیا دستور نہیں بنا سکو گے۔ مولانا نصر اللہ خان، چودھری محمد علی، آپ کے مولانا ابوالعلا مودودی، اور یہ سارے، اور مشرقی پاکستان سے بھی جی ٹھیک ہے، کئی رہنما جو اتفاق کے ایڈیٹر تھے، مانک میاں مالک میاں، عوامی لیگ کے بڑے کرتا دھرتا تھے، اور اس کے علاوہ جو یعنی وہ ایک نوجماعتی نو لیڈروں نے ایک بنایا تھا، جی جی جی، نور الامین اور عطاء الرحمان اور کئی لوگ، سب لوگ شامل تھے، وہ سب لوگ کہتے تھے 56 کا دستور بحال، ڈیک تھی کیا نام تھا اس کا، کیونکہ 56 نہیں، ڈیک تو بعد میں آئی نا، یہ ایک یونائٹڈ نوجماعتی فرنٹ، اتحاد تھا ہاں، جو ہاں، فرنٹ تھا، فرنٹ جنہوں تھا، نے پارٹیاں بحال نہیں کی۔ یونائٹڈ فرنٹ کیا نام تھا، تو اصل میں وہاں سے یعنی یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ 56 کا دستور بحال کیا جائے تاکہ جہاں سے گاڑی ڈیریل ہوئی تھی وہیں چلے، وہیں سے پٹری پہ چڑھا دی جائے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ بھی چلتا کہ دستور کی اہمیت کیا ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یحییٰ خان نے یہ بات نہیں مانی، اور اس وقت وہ دلائل بھی دیتے تھے سارے ہمارے لیڈر، وہ کہتے تھے کہ یہ جو دستور بنتا ہے ایک ایسی فضا میں جو پرامن ہو، جہاں لوگ اکوموڈیٹ کر رہے ہو ایک دوسرے کو، جیسے ملک بنا اس کے بعد لوگوں کے جذبات اور تھے، اس دور میں 9 سال لگے دستور بناتے بناتے، لیکن بن گیا، اتفاق رائے اس پہ تھا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں متفق تھے اس پہ، تو اس دستور کو آپ بحال کر دیں، اس کے تحت انتخابات کرائیں، اور پھر جس میں ضرورت ہوگی ترمیم کی وہ نئی قومی اسمبلی کر لے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یحییٰ خان نے یہ بات نہیں مانی، اور انہوں نے 71 کا ثانیہ ہو گیا، انہوں نے کہا میں تو بناؤں گا نئی دستور ساز اسمبلی، اور دستور ساز اسمبلی بنائی، اس کا وہ انہوں نے بلایا اجلاس، یعنی سوری اجلاس تو بلایا نہیں، انتخاب کرایا، اور نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے۔ تو دستور جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا سوشل کنٹیکٹ، وہ ہے، وہ روز روز نہیں ہوا، وہ روز ہو نہیں سکتا، جیسے کہ یعنی یہ ایک بنیادی دستاویز ہے یہ، جو کسی ملک کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھا رہتے ہیں جب تو عہد کرتے ہیں، یہ پارٹنرشپ ڈیڈ ہے۔ اچھا، مشرقی پاکستان کا ثانیہ سارا آپ کو ذہن میں، مجھے بالکل یاد ہے، وہ دن بھی سارے اکٹھے تھے ہم، تو اس کے بعد ہم نے ایک دستور بنا لیا جیسا بھی تھا، ہاں ٹھیک ہے، اسی پریشر میں بنا لیا، اب اس کے ساتھ کھلواڑ ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ دستور جو ہے 1973 میں دستور بنا دیا، لیکن کس قیمت پر؟ مشرقی پاکستان کی قیمت پر، ٹھیک ہے، یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان وہ دستور نہیں بنا سکے، ٹھیک بات، ہاں، جو بھی اس کی وجوہات ہیں۔ اب دستور بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے اقتدار سنبھالا، یہ کریڈٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالف جو تھے، مختلف سیاسی جماعتیں جو تھیں، اگرچہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت تھی، 2/3 اکثریت تھی، اور وہ کچھ بھی ڈاکومنٹ تیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اس ضرورت کا احساس کیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے پیچھے کنسنسس ہونا چاہیے، تو کنسنسس کے ساتھ ہم نے ایک دستور بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ دستور منسوخ تو نہیں ہوا، معطل ہوتا رہا، اس میں ترامیم ہوتی رہی،
وہ تو جس دن پاس ہوا اس سے اگلے دن ہی پہلی امینڈمنٹ ہو گئی تھی جس میں آئینی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں وہ اصل میں تو وہ ایمرجنسی لگا دی تھی نا, ہاں ایمرجنسی. امینڈمنٹ تو نہیں کی تھی, ہاں ایمرجنسی لگا دی تھی, اور ایمرجنسی میں پھر وہ حقوق جو تھے معطل ہو گئے تھے. تو وہ دستور جو تھا اب اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ترامیم ہوئی, پھر جناب پرویز مشرف صاحب نے ترامیم کی, اور پھر اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم آئی جب زرداری صاحب نے ساری جماعتوں کو ملا کے ترامیم کی. تو ترامیم تو بہت ہوئیں, کبھی ایک یعنی چیک ڈالی گئی, کبھی نکالی گئی, صدر کے اختیارات بڑھا دیے گئے, کم کر دیے گئے, لیکن جو ڈاکومنٹ ہے وہ ویسے کا ویسا موجود رہا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں ترامیم جو ہوئیں وہ پھر قومی اسمبلی نے منظور کر لی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس لحاظ سے تو ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ آج بھی ایک ایسا موجود ہے ہمارے پاس جس پہ کنسنسس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, یہ بات بالکل درست ہے. تو ہمارے ساتھ پرابلم کہاں پیدا ہوا؟ یعنی کہ ایک تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ مارشل لگتے رہے, جمہوریت چلی نہیں, ڈیریل ہوتے رہے, لیکن یہ کہ ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کہاں کی 90s سے لے کر اب تک, جو خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں, یا ہم نے افغان جنگ میں حصہ لیا اس کے حوالے سے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہتے ہیں, یا چین کے ساتھ قریب ہونے پر امریکہ کا ریئیکشن, اس میں کہاں کہاں ایسی جو آپ کو یاد آتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ جو ہے نا, سکسیس ہیز مینی فادرس, ٹھیک ہے, فیلور ہیز نان. اگر آپ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہو پھر تو آپ کی جو خامیاں ہیں اور ناکامیاں چھپ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ قدم قدم پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں, آج کا آپ کا حال جو ہے قابو میں نہ آ رہا ہو, پھر آپ کو ماضی کی چوٹیں یاد آتی ہیں. جیسے نا جوش نے کہا ہے نا, دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, جب چلی سرد ہوا میں نے تمہیں یاد کیا. تو جب سرد ہوائیں چل رہی ہوں, جھکڑ چل رہے ہوں, پھر آپ کو چوٹیں یاد آتی ہیں پرانی, فلاں غلطی کر لی, فلاں غلطی کر لی, فلاں ٹیچر نے یوں کر دیا, فلاں میرے ابے نے فلاں اسکول میں ڈال دیا, وہ فلاں وقت میں نے پڑھائی نہیں کی. یہ چیزیں ساری ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو قومیں ہیں ان کا ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے, اور ڈیسیجن میکنگ ان کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اگر وہ ان اپنے فیصلے اپنے اداروں کے ذریعے کرتی رہیں, پھر وہ ان کا ایک پروسیس جاری رہتا ہے, اور غلطی بھی ہوتی ہے, اس کو درست کر لیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوا نہیں ہے نا. ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ کے جو ادارے ہیں وہ انڈرمائن ہوئے ہیں, وہ ٹوٹے ہیں. دیکھیں نا, اب قرارداد مقاصد تو یہ کہتی ہے کہ مملکت کا سارا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے. حاکمیت اللہ کی ہے, لیکن اس کو ایکسرسائز کیا جائے گا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. اس کو فارمولیٹ بھی کیا گیا, چودھری محمد علی نے کیا. ٹھیک ہے نا, اصل یعنی ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے, جو فنڈامنٹل حکم اللہ کا, حکومت عوام کی. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ہم نے ہماری پہلی جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کا جو پہلا دستوری ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے, یہ اس میں یہ دیکھیں نا آبجیکٹو ریزولوشن, ٹھیک ہے, جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ ایک اس طرح سے نظام چلے گا, عوام کے منتخب نمائندے فیصلے کریں گے اور اس کی ہدایت کی ڈیوائن جو گائیڈنس ہے اس کی روشنی میں. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ حق چھینا, انٹرونشنز ہوئیں, ماشاء اللہ لگے, تو فیصلے کہاں ہوتے رہے پہ؟ آپ دیکھیں, آپ مجھے بتا سکتے 65 کی جنگ جو ہے, اس سے پہلے ایک آپریشن شروع ہوا جبرالٹر, ٹھیک ہے, مقبوضہ کشمیر میں مداخلت, فوجی گوریلے بھیجے گئے, جو وجہ بنی 65 کی وار کی, ٹھیک ہے, وہ کہاں فیصلہ ہوا, کس نے کیا؟ آج تک یہ بات طے ہو سکی؟ یعنی ایوب خان صدر مملکت ہیں, یہ فیصلہ کیبنٹ نے نہیں کیا, یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا, یہ کس نے کیا, کہاں کیا, کیسے کیا؟ یہ طے کر سکے ہم؟ اس کے نتیجے میں جنگ ہمارے پر مسلط ہوئی.
اور ہر چیز ہماری تہس نہس ہو گئی. ہماری ساری رستے بھی لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا. امریکہ تک سے جو اس کے اتحادی بنے ہوئے تھے, جس کا بہت الزام لگتا ہے اسٹیٹوں سینٹوں میں شامل معاہدہ ہوتا, وہ بھی ستیہ ہو گیا. سب چیز ستیہ ناش کر دی نا اس جنگ نے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ آپ کا مشرق, یہ جو مارشل لا لگا, کس نے فیصلہ کیا یہ مارشل لا جو ہے 58 کا, اس سے پہلے جائے اس کو چھوڑ دیں آپ, 58 کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک صدر مملکت جس نے اس کا حلف اٹھایا دستور کی پاسداری کا, اور کمانڈر ان چیف, وہ ٹٹ پٹ کرتے ہیں, مارشل لا لگا دیتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جب یہ 1969 کا مارشل لا لگایا یا خان کا ٹیک اوور, کس نے فیصلہ کیا, کہاں ہوا فیصلہ؟ کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اس وقت کی اسمبلی تھی, اس نے فیصلہ کیا. فیصلہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا نا. کہاں ہوا؟ ایوب خان نے 4 لوگوں کو بھیجا یا خان کے پاس, مارشل لا لگانا چاہتے تھے, اس نے انکار کیا. ایوب خان نے کہا اوہو, اور اس کے بعد مارشل لا لگا دیا. آپ دیکھیں یہ کہاں فیصلے ہوئے ہمارے. اس کے بعد آپ چلتے چلے جائیں اسی طریقے سے. یہ ابھی جو کارگل کی جنگ ہے جو لڑی ہم نے, ہاں, یہ کس کا فیصلہ کیا ہو, کس کا فیصلہ تھا؟ جی ایچ کیو میں بھی نہیں ہوا یہ فیصلہ, ٹھیک ہے نا, جی ایچ کیو میں ہوا نہیں, پتہ نہیں وہاں بھی ہوا کہ نہیں ہوا. فوجی جو ہمارے فضائیہ کے نیوی کے جو یہ سالار تھے, چیف آف نیول سٹاف, چیف آف ایئر سٹاف, ان کو پتہ ہی نہیں. فوج میں کسی کو پتہ نہیں, فوج میں کسی کو نہیں پتا کس نے کیا. تو آپ دیکھیں, ایک آدمی, 2 آدمی, 3 آدمی مل کے ایسے فیصلہ کرتے ہیں جیسے چوری کی جانی ہے, ڈاکہ ڈالنا کہیں جا کے, سب خون مارنا ہے, اور اپنی تاریخ پہ وہ فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پوری قوم کو جھونک دیتے ہیں. یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں, لیتے ہیں جی ایک وقفے کے بعد بات کو یہیں شروع کرتے ہیں کہ یہ فیصلے سازی ہماری کہاں ہوتی رہی. ہم افغان جنگ میں شریک ہو گئے, خاص طور پر وہ جنگ جو ہم نے امریکیوں کے ساتھ مل کر افغانیوں کے خلاف لڑی. اس جنگ کے بھی 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے افغانیوں کے ساتھ مل کر ان پر جو حملہ آور ہوئے تھے, بقول ہمارے بھی یا افغانیوں کے روسی, ان کے خلاف لڑی. دوسری حصہ وہ جب ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانیوں کے ساتھ جنگ لڑی, اور آج تک اس سے نکل نہیں پائی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بات کر رہے ہیں کہ فیصلے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں ہوتے ہیں. فیصلہ ساز ادارے موجود ہوتے ہیں, نہیں پتہ چلتا کہاں ہوتے ہیں. کارگل کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ شاید فوجیوں کو بھی, جی ایچ کیو میں بھی بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے یا یہ فیصلہ ہوا ہے, اور بعد میں پھر اس پر سیاست کرتے رہے. اس کے بعد شاہم صاحب یہ ہوا کہ ہم نے امریکہ کی ایک دھمکی پر افغانیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی. ضیاء الحق کے زمانے پہلے تو جہاد افغانستان میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا نا جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی, ٹھیک ہے نا. وہ فیصلہ کہاں ہوا؟ اس وقت بھی یہ کیبنٹ موجود تھی نا, اس نے کیا فیصلہ, ملٹری کونسل نے کیا فیصلہ, دیکھیں نا, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, بس فیصلہ کر دیا جنرل ضیاء الحق نے. چلیے, آپ پوری قوم اس میں شریک ہو گئی, ایک فضا بن گئی. اس کے بعد جو جنیوا کا معاہدہ ہوا, وہ ہمارے وزیر اعظم جو تھے جنیجو, وہ اڑ گئے. نہیں, وہ کرائے, وہ کرا ہے نا, وہی اڑ کرائے. گئے. اور یہ اب صدر میں سمجھاتا رہا کہ نہ کرو, صدر میں اور وزیر اعظم میں اختلاف پیدا ہوا. تو ڈیسیجن میکنگ تو تھی نا, پھر پارلیمنٹ کے پاس تھی نا, تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا. کس نے کیا؟ آپ اچھا, اس کے بعد آ گئے, اب دیکھیں مشرف آ گئے. مشرف جو ہیں, اس نے جو کارگل میں جو کام کیا پہلے ہم بحث کر چکے ہیں. کسی کو پتا ہے کارگل, یعنی یہاں تو واجپئی صاحب آ کے گئے, مینار پاکستان پہ گئے, ایک بڑی بھائی چارے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایک یعنی آپ دیکھیں ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے. اور دونوں وزرائے اعظم جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں تاکہ کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں, اور وہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. یہ فضا ہے. اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو کارگل جو ہے اس کے اندر جناب
मुजाहिदीन घुस गए सो कॉल्ड, जिसको ठीक है। वाजपेयी ने विश्वास घात कहा ना, तो किसने फैसला किया? कौन था वो? और फिर वो शख्स जो था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसने एक दो आदमियों ने मिलकर फैसला कर लिया, पूरी कौम को दांव पे लगा दिया। और वजीर आजम पाकिस्तान जो नवाज शरीफ थे, वो इतनी जरूरत नहीं कर सके कि कार्रवाई करें उसके खिलाफ। ठीक है, और जब की तो फिर वो उनको अपीसमेंट की पॉलिसी, यानी उनको चेयरमैन बना दिया, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी, क्योंकि ये खबर उड़ रही थी कि उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा, तो उनका चलो डुअल चार्ज दे दिया। उस वक्त मौका था ना कि कार्रवाई होती, कोर्ट मार्शल होता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जो क़यामत बर्पा होनी थी हो जाती। अगर नवाज शरीफ साहब को इस बुनियाद पर उनके खिलाफ फौज उठ जाती, क़यामत हो जाती बर्पा, कौम को पता तो चलता ना। लेकिन नहीं, आंखें आपने ऐसे बंद कर ली, और कहां गए चले हम। देखें उसके बाद क्या हुआ फिर। अब तारीख के वाकयात हैं, इधर हमले उधर हमले को आपको यानी ये पॉलिसी दुनिया में देखिए, CIA बहुत कुछ करती है, KGB बहुत कुछ करती है, लेकिन अपने प्रेसिडेंट के और उसके ताबे होती है ना। ठीक है, ठीक है। यानी देखिए सारे अदारे जो है मुमलकत के, दफाई अदारे, इंटेलिजेंस के अदारे, वो एक नज़म में होते हैं ना। अगर ये तय करती है वो अदारा कि किसी आदमी को किसी और मुल्क में कत्ल करना है, तो उसकी इजाजत भी सदर देता है। देता है ना। हाँ। तो यहां क्या हुआ, अपने अपने तौर पे कार्रवाइयां, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और जिसके पास अथॉरिटी है, जो लोगों ने जिसको चुन के भेजा है इस काम के लिए, वो बेखबर। तो नतीजा क्या निकला है कि जो रियासत है, अब उसमें तो तवाइफुल मुल्की होगी या नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखें उसके बाद क्या हुआ, जब यानी ये जो जंग अफगानिस्तान की, जब अफगानिस्तान जंग, उसमें हिस्सा लेना था, तो किसने फैसला किया हिस्सा लेने का, उसकी शराइत क्या होंगी। बेस भी दे दिए। परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, उन्होंने अपने कमांडरों को नहीं बताया कि मैं क्या कुछ दे रहा हूं। वो तो हमें कहते थे कि हमें उन्होंने ब्रीफ किया बुला के, उन्होंने कहा कि मैंने ये तय कर लिया कि जो कश्मीर की जिद्दोजहद है ना आज़ादी की, उस पर इसका इतलाक नहीं होगा, वो जारी रहेगी। और शराइत का तफसील बताई उन्होंने कि मैंने ये मनवा लिया, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब वो जंग लड़ी, उस वक्त तो फिर पार्लियामेंट भी आ गई थी ना, कैबिनेट भी आ गई थी। ठीक है, फैसले वहां होते थे, नहीं हुए। फिर हम आगरा गए, तारीख बदलने जा रहे हैं। हाँ जी, वहां क्या हुआ फिर देखा आपने, ठीक है ना। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक, वो नशर हो गई, वो सारा तख्ता उलट गया, यानी वहां कोई मामला ना हो सका। अच्छा, अब वो शख्स जो है जिसने कारगिल की जंग लड़ी थी, फिर उसके बाद वो बेताब हो गया कि इंडिया से मैं मामला कैसे करूं, सुलह कैसे करूं। और वाजपेयी के पास जाके काठमांडू में हाथ मिलाया ताकि दाद वसूल कर सको दुनिया से। फिर मनमोहन सिंह के साथ बैठे वही मुशर्रफ, और मामला तय किए, और एक हल भी कश्मीर का ढूंढा। वो आगे फिर तख्ता उलट गया उनका। और अभी उसके बाद अभी ये जो इस दौर में हुआ है, यानी बाजवा साहब क्या कर रहे थे, इमरान खान क्या कर रहे थे, है ना। अब क्या कह इमरान खान क्या कह रहे हैं आज, बाजवा साहब क्या कह रहे हैं आप देखें। मैं इस पे बहस में नहीं जाता कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, लेकिन तवाइफुल मुल्की तो है ना। वो कह रहे हैं वो रूस के दौरे पे गए, वापस आए हैं, तो बाजवा साहब वो यूक्रेन का जो हमला उसके बारे में बयान दे रहे हैं। यानी लेकिन अगर वजीर आजम इसका इजहार कर रहा है कि अंदर से ये हुआ था, तो भी स्टेट सीक्रेट वायलेट नहीं होता ना। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि डिसीजन किसने किया, कहां किया, इसे छोड़ दे इसको। ये जो ये दस्तूर में लिखा हुआ है, जो कुछ होता रहा,
بھائی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے آپ کی کیبنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ سے کیبنٹ بنتی ہے نا، ٹھیک، تو کیبنٹ نے فیصلے کرنے ہیں اور اس کو گائیڈ لائن دینی ہے پارلیمنٹ نے. تو یہ ہمارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہوئے. یہ کیا کھچڑی پکتی رہی؟ باجوہ صاحب کیا کرتے رہے، جنرل فیض صاحب کیا کرتے رہے، اور عمران خان صاحب کیا کرتے رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آج دیکھیے ہماری یعنی ہمارے پاس جو حکومت آتی ہے اس کو آتے ہی فکر پڑ جاتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور اپوزیشن جو آتی ہے وہ اس کام میں لگ جاتی ہے کہ میں نے حکومت کو کیسے کرانا ہے. کوئی سنجیدگی سے قومی مسائل پر کوئی غور کرنے کی فرصت ہے کسی کے پاس؟ آپ الٹیمیٹلی کہاں پہنچے؟ آپ کے اخراجات جو ہیں کہاں ہیں؟ آپ کی آمدن کہاں ہے؟ آپ کی انڈسٹری کہاں ہے؟ دیکھیں نا، آپ ایکسپورٹیبل آئٹمز کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. تو خرچے کیوں بڑھا دیے پھر آپ؟ اب جو ایکسپورٹیبل تھی اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، گندم تک تو امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس تک امپورٹ کر رہے ہیں. آبادی اتنی بڑھ گئی، کسی کو فکر ہے اس کی؟ 3.5 کروڑ تھی جب پاکستان بنا اس خطے کی آبادی، ٹھیک ہے، بالکل. آج 22 کروڑ سے اوپر ہے. یہ 3 لاکھ کا 5 لاکھ کا شہر تھا، کراچی 3 لاکھ کا شہر تھا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کروڑوں میں بات کرتے ہیں. اب کوئی ہے کسی کو فکر؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ آبادی کم ہونی چاہیے؟ غول در غول لوگ پھر رہے ہیں سڑکوں پر، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے. تو یہ جو انسان نما جانور پیدا کیے آپ نے وحشی، یہ کیا کریں گے آپ کو؟ نہ ان کی تعلیم کر رہے ہیں، نہ تربیت دے رہے ہیں. اور ہمیں اپنی جو ہماری اشرافیہ ہے وہ مگن ہے اپنے کاموں میں، للت تللوں میں. ہم بستیاں بسا رہے ہیں بڑی بڑی، قبریں تیار کر رہے ہیں اپنی، یہ جو ہمارے بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا فیصلہ کس نے کہاں کر دیا، کس نے ہمیں خرید لیا، کس نے ہمیں بیچ دیا. تو نتیجہ ظاہر ہے. اگر ایک گاڑی کو آپ کئی انجن لگا دیں گے، کوئی آگے کی طرف کھینچے، کوئی پیچھے کی طرف کھینچے، کوئی دائیں کوئی بائیں، تو گاڑی کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر ڈسپلن لانا، اس کا نظم اجتماعی قائم کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک. جس کو آپ دیکھیں ہماری آرمی، ہماری جوڈیشری، جس کے پاس کوئی اختیار آتا ہے وہ تجاوز ہوتا ہے اپنی حدود سے. ٹھیک بات. ہم صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے. ویسے باتیں تو اتنی ہیں پاکستان کی تاریخ کی، یہ تو ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایک بات کیے جا رہے ہیں، ورنہ اتنی باتیں، اتنے واقعات ہم سٹارٹ سے شروع کرتے. پنجاب میں دولتانہ ممدوٹ کی لڑائی، پریس کی لڑائی، بڑے لمبا ہوتا. لیکن اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے بات کو پھیلایا تو لیا ہے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ. اس تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کہاں کیا خرابیاں کی، وہ تو ہم نے گنوا دیں اور آگے بھی گنوا دیں گے آپ کو کیا کیا ہوا ہے. کیا کریں آپ اس وقت؟ بالکل کشکول لیے پھر رہے ہیں. میر صاحب، جب تک ہم اپنا نظم ٹھیک نہیں کریں گے، دیکھیں ایک عورت جو ہے نا اس کے 4 شوہر نہیں ہو سکتے، یونٹی فیتھ اینڈ اس ڈسپلن. کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، ایک شوہر کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں. آپ نے چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، وزیر اعظم، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ 3 متحارب طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں گور گور کے. آپ کو جب تک آپ وزیر اعظم جو ہے وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، اس کی جو بالادستی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے. اگر اسی کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اسی کی نقل و حرکت نظر رکھی جا رہی ہے، اس کا، اور یعنی یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ ملک کی
بنیادی پرائمری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، کس کے آرڈر پہ کر رہی ہیں؟ اچھا اس وزیر اعظم پہ تو چیک اینڈ بیلنس جو بھی ہے وہ تو عوام کا ہوگا، عوام کی نمائندگی، پارلیمنٹ کا. تو پارلیمنٹ کچھ کرتی ہے ہماری یہاں؟ پارلیمنٹ آپ سیاستدان لڑ رہے ہیں. یہی جب تک سیاستدان جو ہیں ان کو اپنا پتہ ہی نہیں اپنی طاقت کا، وہ ایک دوسرے کو زج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کی لڑائی نے سپیس دے دی ہے دوسرے غیر منتخب اداروں کو. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں کوئی ان کا نام رکھ لیں، یہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں. یہ کرکٹ کے میدان میں ہاکی کھیل رہے ہیں. پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن اور حکومت کو سائیڈ بائی سائیڈ چلنا ہے. تو پہلے جب تک آپ کو، اگر آپ اسی طریقے سے دینگا مشتی کرتے رہیں گے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد 150 سال لگا تھا مغلیہ سلطنت کو تباہ ہوتے ہوتے. اور مغلیہ سلطنت تباہی کیسے ہوئی؟ طوائف الملوکی کسے کہتے ہیں؟ طوائف الملوکی، بالکل. یعنی جو طوائف الملوکی، آپ تو بڑے مجھ سے زیادہ بڑے یعنی سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ اتنے بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں. تو میں نے اس میں ادب کے کوچے میں کوئی میرا وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں طوائف الملوکی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک. یعنی جب جو مقتدرہ ہے ٹھیک ہے، وہ طوائف بن جائے. ٹھیک ہے کیوں؟ اس کو تماشبین اس کے آگے اس کو گھیرے ہوئے ہوں. گیلری سے پلے کرنا جسے کہتے ہیں. ہاں جی، ترجمہ تو اس کا ہم انارکی کر سکتے ہیں، لیکن گیلری سے پلے کرنا شروع کرنا. انارکی ہے نا. ہاں جی. کہ جس کا دور لگا اس پہ چڑھ دوڑا. طوائف الملوکی ہے یہ. جو ریاستیں حکمرانوں کی تماشبینی ہے یہ اشرافیہ. جو ریاست اس مرض میں مبتلا ہو جائے اس کا مستقبل آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، بتا دے گی آپ کو. تو ایسا یعنی یہ کچھ تماشے ہیں. میں تو حیران ہوں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں الیکشن ہو گیا نا لوکل باڈیز کا. کیا ہو گئی وہاں آگے کارپوریشن قائم ہو گئی ہے؟ کوئی ادھر جھگڑا کوئی ادھر جھگڑا. یہاں آپ کی 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، الیکشن کی تاریخ آ گئی. آپ دیکھیں نا، ڈیسیجن کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی ڈیسیجن لینے والے ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ہم سیاستدانوں کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں نے خود کو جمہوریت کے اہل ہی ثابت نہیں کیا. کچھ لوگ پر کریں کیا؟ یہی مسئلہ آ گیا. کہاں سے لے کے آئے وہ مخلوق جسے سیاستدان کہیں، جسے سیاستدان کہیں؟ کہاں سے امپورٹ کر لیں؟ یا پھر جو تاریخ میں تو ایسا ہوتا تھا نا، پھر غیر ملکی آ جاتے تھے نا، وہ خلا پر کر دیتے تھے آ کے فاتح. اب تو وہ بھی تصور ختم ہو گیا. وہ براہ راست نہیں آتے، ویسے آ جاتے ہیں. آئے ہوئے اب تو ویسے آتے ہیں نا، IMF کی شکل میں آئے ہوئے نا. اب تو اس لیے کہ ہے ہی کچھ شامت اعمال بصورت نادر گرفت. ہاں. آپ قرضہ مانگیں گے لوگوں سے، واپس کرنے کی سخت نہیں ہوگی، تو پھر لوگ تو آپ کو کہیں گے نا کہ اپنے آپ کو درست کرو، یہاں ٹیکس لگاؤ، وہاں لگاؤ، پیسہ اکٹھا کرو، واپس بھی تو کرنا ہے نا. تو گزارش یہ ہے اس کو جو آج اب ہمارے عمران خان صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب. اب دیکھیے ہماری بہن جو مریم ہے وہ کہہ رہی یہ ہماری حکومت نہیں ہے. کمال ہے بھائی. آپ نے ایک ہاتھ میں زیور پہنا ہوا ہے، یہ آپ نے بندے پہنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے بندے نہیں ہیں، یہ میری چوڑیاں نہیں ہیں. کمال ہے. پھر آپ نے پہن کو رکھی ہیں. دیکھیں آپ مجھے دیکھیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اندھیرا کتنا ہے اور بینائی کتنی ہے. تو اس لیے یہ تو پہلا قدم تو یہ ہوگا نا کہ یہ سیاستدان جو بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں، مل بیٹھے
مل بیٹھے. لفظ تو ایک اور استعمال کرنا چاہتا تھا, میں کرتا نہیں, سوء ادب ہے, اچھا ٹھیک ہے نا. بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ تباہی پہ, رسوائی پہ, ذلت پہ, گدائی پہ. کس بات پر لڑائی ہے؟ اور یہ پہلی شرط ہے, آپ آپس میں مل بیٹھیں, جس کو, اور منصفانہ الیکشن ہو, جس کے پاس اقتدار لوگ دے دیں اس کو دے دیں, پھر دستور کے مطابق عمل ہو, اور کسی اور سارے ادارے اس کے تابع ہو جائیں. اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. کچھ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ پاور میں آ گئے تو شاید ملک کا سارا جمہوری ڈھانچہ بھی تلپٹ کر دیں, آمریت لے آئیں. اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کریں؟ پارلیمنٹ کو ہی پاور ہوتی ہے ویسے تو. اب دیکھیں, ہم تو یہ باتیں سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ آ جائیں گے تو یہ خطرہ ہے, یہ آ جائے گا تو یہ خطرہ ہے. اور موسیٰ ڈریا موت تو موت آگے کھڑی. اب اس نام پر جو آگے ہوتا ہے وہ آپ اس کو, وہ پہلی تباہی کو بھول جاتے ہیں. یعنی آپ اگر انٹرنل سٹرینگتھ ہماری نہیں ہوگی, داخلی طاقت اور صلاحیت سے ہم محروم ہو گئے, تو پھر ہمیں کون ہمیں گلوکوز لگائے گا؟ وہ نہیں لگائے گا. پھر ہم تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے جائیں گے. یعنی سیاستدانوں نے کام کرنا ہے, اور سیاستدانوں سے مراد صرف وہ نہیں جو حکمران ہیں, بلکہ ساری پارلیمنٹ کو اپنا ساری رول ادا پارلیمنٹ کو دیکھنا ہے. اور ساری پارلیمنٹ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہے تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب پارلیمنٹ ذمہ دار بنے, اور پارلیمنٹ ذمہ دار بنے گی تو حکمران ذمہ دار بنے. تو آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. بیٹھنے کو تیار نہیں. ٹھیک, اور یہ اس عالم میں ہے جبکہ گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں. ہاں, آپ کو قرضہ مانگ کے لانا ہے, ذلیل ہونا پوری دنیا میں جا کے. ایٹمی طاقت بنے ہوئے ہیں ہم. تو اس لیے یہ اگر تو کوئی گھر میں بہت گھر بھرا ہوا ہو نا, پھر لڑائی کر رہے ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جی یہ اپنا حصہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس میں یعنی غربت میں اور افلاس میں جھگڑا ہو رہا ہے. کس بات پر؟ تو آپ ہمیں دیکھیے, یہ ہمارے لوگ جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے, یہ ان کی آنکھیں کھل کیوں نہیں رہی ہیں؟ ٹھیک بات. یہ تاریخ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی کسی بھی سلطنت کے زوال کے اسباب پڑھ لے نا, عثمانیوں کو دیکھ لیں, مغلوں کو دیکھ لیں, کو پڑھے تو صحیح. پڑھتے بھی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. اچھا جامع صاحب, بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے, لیکن جہاں سے شروع کی تھی, قیامتیں جو گزر گئیں تھی امانتیں کئی سال کی, یہ ساری گفتگو کی ہم نے. اور اسی غزل کا دوسرا شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے, یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, نماز عصر ادا کریں, کچھ کریں. اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ پاور ہمارے نمائندوں کے پاس ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہوتی, اس ملک میں ایسے ہوتا رہے. کچھ نہیں کریں گے ہاں, تو وقت تو پھر وقت کرے گا اپنا فیصلہ. وقت فیصلہ کرتا ہے. ناظرین کرام, یہ گفتگو ہم نے صرف پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک نقطہ نظر سے کی ہے, ورنہ شامی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بے شمار باتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ چلو وہ بھی پوچھیں گے, وہی پوچھیں گے, وہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. وقت ہی بہت مختصر ہوتا تھا. ایک ہی گفتگو ہم نے کی ہے, اور وہ یہ ہے, آئین کا احترام کرو, عوامی نمائندوں کا احترام کرو, ادارے سارے اپنی حدود میں رہیں, اور فیصلہ سازی کا کام جو ہے اب بڑا آسان نہیں ہے. بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو کہیں بیٹھ کے بھی کیے گئے تو پتہ نہیں چلا کہ ایک شخص نے کیے ہیں یا کس نے کیے ہیں. آج وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم کو فیصلہ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ادارے موجود ہیں, ان اداروں کے ذریعے کیجیے. پارلیمنٹ موجود ہے, آپ کی کابینہ موجود ہے, آپ کے منتخب وزیر اعظم موجود ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. آپس میں لڑائی جھگڑے اور مل بیٹھنے کی اجتناب کا جو رویہ ہے وہ ملک کو کہیں لے کے نہیں جائے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.